اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تمام دوستوں کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سارے دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اب ہم اپنے فارسی کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم اس کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو آپ سب دوستوں نے اس کے ساتھ دہرانا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم رب یسر لنا ولا تعسر لنا وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے۔ فعل اپنا نام وہ پا جائے گا، اس کے اندر جو زمانہ آئے گا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ تو دوستو، یہ فارسی گرامر کا ابتدائی قاعدہ ہے، تو آپ سب دوستوں نے اس کو دل لگی اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسے یاد بھی فرمانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے جب کچھ ہی دن گزریں گے تو آپ کو فارسی زبان، فارسی گرامر پر انشاءاللہ العزیز دسترت اور عبور حاصل ہو جائے گا۔ فارسی زبان جو ہے انتہائی اہمیت کی زبان ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو جب آپ اسے پڑھیں گے اور فارسی کتب کو دیکھیں گے، فارسی پڑھیں گے، تو آپ کو تب اس کی چاشنی اور اس کی لذت محسوس ہوگی۔ اور چند روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری زبان فارسی بھی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فارسی زبان میں بھی آپ نے چند کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ تو یہ بات تو مسلم ہے کہ فارسی زبان اولیاء کی زبان ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام نے اپنے ارشادات، اپنی کتب جو تصنیف فرمائی ہیں، ان کے فرامین ہیں تصوف پر، کثیر تعداد میں کتب فارسی زبان کے اندر ہیں۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ علم کا ایک نصف حصہ، آدھا حصہ فارسی زبان میں ہے۔ تو اس لیے فارسی زبان بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو آپ نے اسے ایک نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے، نوٹ کرنا ہے، ایک کاپی پر رجسٹر لے لیں، اس پر آپ لکھیں فارسی جو ہم آپ کو سبق روزانہ کا آپ کی بارگاہ میں عرض کریں، تو آپ اسے روزانہ کے سبق کو لکھ لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں، پھر اسے یاد بھی کیا کریں، اس کا تکرار کیا کریں، یاد کیا کریں۔ تو اس سے آپ کو انشاءاللہ العزیز بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اب ہمارا جو فارسی گرامر کا ابتدائی قاعدہ ہے، فارسی قاعدہ، اس کا پہلا شعر ہے، وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں زمانے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ زمانے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلا زمانہ کون سا بیان فرمایا؟ زمانہ حال۔ دوسرا زمانہ ماضی۔ تیسرا زمانہ شاعر نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے استقبال، یعنی مستقبل یا استقبال۔ تو زمانے کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں
تو شاعر نے زمانے کی ان تین قسموں کو بیان کیا، اور ان تین قسموں کی جو تعریفات ہیں، زمانے کی جو تعریفات ہیں، ان تینوں ازمنہ کی تعریفات کو شاعر نے اپنے اس شعر میں بند فرما دیا۔ وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں، شاعر نے پہلا زمانہ شعر میں جو بیان فرمایا وہ ہے حال، لیکن حال سے پہلے شاعر نے خود اس کی تعریف بھی بیان کر دی۔ تو شاعر نے بیان فرمایا وقت جو موجود ہے، آپ غور فرمائیں، شاعر نے کیا فرمایا کہ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، یعنی جو وقت ابھی موجود ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وقت ہے حال، یعنی موجودہ وقت۔ اور شاعر نے دوسرا وقت بیان فرمایا ماضی، لیکن ماضی سے پہلے اس کی تعریف بھی بیان فرما دی کہ گزرا ماضی، یعنی وقت جو گزر چکا وہ ماضی ہے، جس میں آپ انتظار فرماتے رہے کہ سبق ہمارے شروع ہوں گے، اس وقت جس میں آپ انتظار کرتے رہے وہ وقت کون سا تھا؟ وہ وقت ماضی تھا، جو گزر گیا، ہماری جو عمر گزر چکی ہے وہ ماضی ہے۔ تیسرا زمانہ شاعر نے کون سا بیان فرمایا؟ مستقبل، استقبال، مستقبل، دونوں اس کے نام ہیں، استقبال بھی اسے کہا جاتا ہے اور مستقبل بھی کہا جاتا ہے۔ تو شاعر نے اس زمانے سے پہلے بھی اس کی تعریف بیان کر دی۔ شاعر نے کیا فرمایا؟ آتا استقبال ہے، یعنی جو وقت ابھی آنے والا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم آگے بھی سبق پڑھیں گے، یا جو ہماری زندگی آگے ہے، تو مستقبل کا وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا زمانہ استقبال مستقبل ہے۔ تو اب اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر میں زمانے کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں: زمانہ حال، زمانہ ماضی، زمانہ استقبال۔ حال موجودہ وقت کو کہتے ہیں، ماضی گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں، مستقبل آنے والے وقت کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک شعر اور اس کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ فعل اپنا نام وہ پا جائے گا اس کے اندر جو زمانہ آئے گا۔ پہلے یہ نوٹ فرما لیں کہ فعل، فاعل، لام فعل، فعل کام کو کہتے ہیں۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ فعل کا معنی ہے کام۔ آگے شاعر نے فرمایا فعل یعنی کام اپنا وقت وہ پائے جائے گا اس کے اندر جو زمانہ آئے گا۔ تو اس میں شاعر یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، شعر کی تصریح یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم کام کریں گے فعل کو اس زمانے کا نام دیں گے۔ اگر ہم زمانہ ماضی میں کام کریں گے تو اس فعل کو فعل ماضی کہیں گے۔ اگر ہم زمانہ حال میں کام کریں گے تو اس فعل کو فعل حال کہیں گے۔ اگر ہم زمانہ مستقبل میں کام کریں گے تو اس فعل کو فعل مستقبل کہیں گے۔ یہ اس کی تشریح۔ اب میں آپ کو مثال کے ذریعے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ جو کام ہم زمانہ ماضی میں کر چکے ہیں تو اس کام کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا فعل ماضی ہے، یعنی یہ کام میں نے زمانہ ماضی میں کیا۔ جو کام ہم ابھی کر رہے ہیں پڑھنے کا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل حال، یعنی موجودہ وقت کا جو فعل ہے، کام ہے وہ۔ جو ہم آگے کام کریں گے انشاءاللہ عزیز، اس سبق کو لکھیں گے، اس سبق کو یاد کریں گے، تو وہ کیا ہے؟ کام فعل کو کہتے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل مستقبل۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے شعر کی طرف۔ ہمارا اگلا شعر ہے جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے اے نیک خو۔ اس شعر میں شاعر نے فعل مضارع کی تعریف بیان کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل مضارع کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع کیا ہے؟ تو شاعر نے وہی اپنا طرز اپنایا جو پہلے اپنا چکے تھے، تو اس لیے شاعر نے پہلے تعریف بیان کی۔ شاعر نے پہلے تعریف بیان کی۔ تعریف بیان کرنے کے بعد شاعر نے بتایا
کہ فلاں فعل مضارع ہوتا ہے۔ تو شاعر نے کیا کیا، اگر آپ اس کے شعر پر غور کریں کہ جمع جس میں حال و استقبال ہو، یعنی جس میں زمانہ حال اور زمانہ استقبال جمع ہو جائے تو اس فعل کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ حال بھی آ جائے اور زمانہ استقبال بھی سما جائے، اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال بھی پایا جاتا ہے، زمانہ مستقبل بھی پایا جاتا ہے۔ پھر عبارت کے سیاق و سباق کا لحاظ کرتے ہوئے ہم جو معنی اس پہ فٹ ہوتا ہے، حال والا یا استقبال والا، ہم اس کا وہی معنی کر دیتے ہیں۔ لیکن فعل مضارع میں دونوں زمانے ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے شعر کی طرف۔ چوتھا شعر کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ چاہنا ایک کام کا، منع کرنا نہج ہے اے باصفا۔ شاعر نے پہلے سوالیہ انداز میں کہا کہ امر کیا ہے، امر کس کو کہتے ہیں؟ سوال کیا، امر کیا ہے، امر کسے کہتے ہیں؟ آگے جواب دیا خود کہ چاہنا ایک کام کا، چاہنا ایک کام کا یعنی کسی کام کا حکم دینا، کسی کام کا چاہنا، کسی کام کی طلب کرنا، یہ امر ہے۔ اور آگے شاعر نے شعر کے دوسرے مصرعے میں بیان فرمایا منع کرنا نہج ہے آئے باصفا، یعنی کسی کام سے منع کرنا، روک دینا، اسے فعل نہج کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کی تشریح کیا بنی؟ اس شعر کی تشریح یہ بنی، تشریح کہ شاعر نے اس شعر میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے فعل امر اور دوسرا فعل نہج۔ امر کی تعریف کیا ہے؟ امر کسی کو کسی کام کا حکم دینا، کسی کام کو چاہنا، کسی کام کی طلب کرنا، یہ امر کی تعریفات ہیں۔ یعنی جس طرح میں کسی کو کہوں کہ آپ پانی لائیں، پانی لائیں، پانی لے آؤ، روٹی لے آؤ، جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے امر۔ میں ایک بندے کو ایک کام کا حکم دے رہا ہوں، امر ہے۔ دوسری اس شعر میں کون سی چیز بیان کی گئی ہے؟ وہ شاعر نے بیان فرمائی فعل نہج۔ فعل نہج اس کا الٹ ہے کہ کسی کو کسی کام سے روک دینا، کسی کام کی طلب نہ کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے فعل نہج۔ جس طرح میں کسی کو کہوں کہ پانی نہ لا، نہ کھا، نہ پڑھ، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا فعل نہج۔ اور اگلا ہمارا شعر ہے کہ جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان۔ اس میں بھی شاعر نے دو چیزوں کا تذکرہ بیان فرمایا، ایک فاعل کا اور دوسرا مفعول کا۔ تو شاعر نے اس شعر میں دو چیزوں کو بیان فرمایا، ایک فاعل اور دوسرا مفعول۔ بالکل اسی طرح شاعر نے پہلے ان کی تعریف بیان کی، پھر ان کو ذکر کیا کہ جو کرے ایک کام، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، یعنی فاعل کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنے والا۔ جو کام کرنے والا ہو اسے فاعل کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں اب آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں کیا ہوں؟ کام کر رہا ہوں، تو میں فاعل ہوں گا۔ اور آگے مفعول کی تعریف بیان کی، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان، جس چیز کے اوپر کام کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مفعول کہتے ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر میں فاعل اور مفعول کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور مفعول جس کے اوپر کام کیا جائے۔ اب میں آپ کو ایک آسان سی مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے، ایک پین ہے، آپ پین سے کاپی پر لکھ رہے ہیں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ ہوں گے فاعل، کیونکہ آپ لکھ رہے ہیں، کام کرنے والے ہیں، آپ فاعل ہوں گے۔ اور جو کاپی ہے وہ مفعول ہوگی، کیونکہ اس کاپی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں، لکھائی کر رہے ہیں، جو چیز لکھ رہے ہیں، وہ آپ کا ہوگی فعل۔ تو اگلا شعر اب ہم پڑھتے ہیں
کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک ہو۔ اس شعر میں شاعر نے اشتقاق کی تعریف بیان کی ہے۔ اشتقاق کی کیا تعریف ہے؟ شاعر نے پہلے ہی بیان کر دیا، کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، یعنی اشتقاق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنے ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ کو نکالنا، یہ کیا ایسے کیا کہا جاتا ہے؟ اشتقاق۔ ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ کو نکالنا اشتقاق کہا جاتا ہے، یا جو دوسرے لفظ سے بنے اسے اشتقاق یا مشتق کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز کل ہم اپنے اگلے شعر سے پڑھیں گے، اور اگلے شعر کے ساتھ ساتھ اس کا سبق بھی پڑھیں گے۔ جو شعر آتا جائے گا پھر اس شعر کے ساتھ اس شعر کا مکمل سبق بھی پڑھیں گے۔ یہ کچھ تعریفات تھیں جن کو آپ نے آج سن لیا، سماعت فرما لیا، تو انشاءاللہ العزیز اب ہم کیا کریں گے، انہیں ایک نوٹ بک پر نوٹ کر لیں گے، انہیں یاد کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ ہم اپنے فارسی قاعدہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔